اس کی الجھن اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ میرے لیے تو یہ صرف ایک خواب یا کوما کی طرح ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا۔ کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا بیماری؟ یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد تک نہیں آئی، خیال تک نہیں، میرے اپنے لوگوں کو بھی نہیں، میری فیملی ممبرز اور دوستوں کو۔ مائی گاڈ، تمہیں کیا ہو گیا ہے سالار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے ہی دن سینڈرا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار لگ رہے ہو، اسے تشویش ہوئی۔ ہاں، تھوڑا بہت، مگر مجھے تو تم لگتا ہے کبھی بیمار رہے ہو۔ تمہارا وزن کم ہو گیا ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا بیماری ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزنگ۔ وہ پھر مسکرایا۔ تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہی تھا۔ مگر میں تو تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا، ہمیشہ آنسر فون ہی ملا۔ تم یہ ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے ہو۔ جسٹ شٹ اپ، وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہے تم۔ سینڈرا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی نہیں ہو کہ اس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سالار، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس تم ختم کرو یہ ساری بات۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہاں رہے؟ کیوں رہے؟ ربش۔ سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گا۔ سینڈرا اس دن اس سے یہ سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اس طرح کے سوال، تبصرے یا تاثرات دیے تھے۔ وہ دن ختم ہونے تک بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا، اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔ وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مووی دیکھنے کا پروگرام ہے اس ویکینڈ پر، چلو گے؟ دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ ہاں، چلوں گا، سالار تیار ہو گیا۔ پھر تم تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ دانش نے پروگرام طے کیا۔ دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے آ گیا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سنیما میں مووی دیکھنے کے لیے گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کم از کم وہ اس رات ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزار لے گا۔ مگر مووی شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کردار سے کٹ پتلیوں کی طرح نظر آنے لگے، جن کی حرکات اور آوازوں کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا، اور پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ واپس آ گیا۔ پروفیسر روبنس اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سالار نے اپنے سامنے پڑے پیپر اور تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامک ریلیکسیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ سالار ہمیشہ کی طرح ان پر نظر جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا، اور یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا۔ کہاں؟ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک امیج سے دوسرے امیج، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور اس کا سفر کہاں شروع ہوا، کہاں نہیں۔ سالار، چلنا نہیں ہے؟ سینڈرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک گیا۔ کلاس خالی تھی، صرف سینڈرا ہی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو، اور پھر وال کلاک کو، اور پھر اپنی ریسٹ واچ کو دیکھا۔ پروفیسر روبنس کہاں ہیں؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس ختم ہوگی، وہ چلے گئے۔ سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے سے دیکھا۔ کلاس ختم ہوگی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں سالار۔ بے اختیار آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ چیز جو اسے پروفیسر روبنس کے لیکچر میں یاد تھی، وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تم کچھ اپسیٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہے، میں کچھ دیر یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پہ آ جائے گا۔ وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب تک شکار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ یونیورسٹی میں مکمل طور پر ذہنی انتشار کا شکار تھا، جس کا وہ اتنے دنوں سے
پہلی بار اس کے دل پڑھائی سے چاٹ ہو چکا تھا، وہاں ہر چیز سے مصنوعی لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈی، یونیورسٹی، برانڈ کلب، پارٹیز، ریسٹورانٹ، سیر و تفریح، ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا۔ آنسر فون پر اکثر اس کا پیغام ہوا کرتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ فرینڈ کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پلان بنا لیتا تھا اور پھر یکدم وہاں جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا تو کسی بھی وقت بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی ایسا ہی کرتا، ایک دن جاتا، 2 دن غائب، ایک پیریڈ لیتا، اگلے 2 چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا۔ بعض دفعہ وہ فلم دیکھتا شروع کرتا اور 1.5-2 گھنٹے بعد اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی چینل گھماتے اس کی کیفیت کا شکار رہتا۔ اس کی بھوک ختم ہو چکی تھی۔ وہ کوئی چیز کھانا شروع کرتا تو پھر یکدم اس کا دل ڈوب جاتا، وہ اسی طرح سے چھوڑ دیتا۔ بعد دفعہ پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، صرف یکے بعد دیگرے کافی کے کپ اپنے اندر ڈھیلتا رہتا۔ وہ چین اسموکر نہیں تھا مگر ان دنوں بن گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں بہت قرینے سے رکھنے کا عادی تھا مگر ان دنوں اس کا اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں، والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے اور دوسری طرف وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا یا ہوں ہاں میں جواب دیتا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے، ان سے شیئر کرنے کے لیے یکدم سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور ان میں سے ایک بات یہ کہ وجہ معلوم نہیں تھی، اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ اس کی ان تمام کیفیات اور حالت کا تعلق امامہ ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پچھتاوے کا جو ہلکا سا احساس کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہا وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے امام ہاشم کے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتی، اس کی نیند غائب ہو جاتی، ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش آواز آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں شیزوفرینیا کا شکار ہو گیا ہوں؟ بعد دفعہ سے بیٹھے بیٹھے خوف محسوس ہونے لگتا۔ ہر چیز کی بے معنویت بڑھتی جا رہی تھی، وہ ہر چیز کی بے مقصدیت اور عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے۔ کیا ہوگا اگر میں یالے میں ایک MBA کی ڈگری لے لوں گا، بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا، پھر کیا یہ وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پر اتارا گیا 150+ IQ لیول کے ساتھ، کہ میں چند اور ڈگریاں لوں، شاندار سا بزنس کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، عیش کروں، پھر مر جاؤں اور بس؟